اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس مومن سے محبت کرتا ہے جو محنت کر کے روزی کمائے۔ اے نبیوں کے سردار، ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے۔ ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی، یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل۔ کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380۔ آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ عکس رسوئی پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، جشن میلاد النبی میں سرزمین لکھنؤ پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وقفے کے دوران ہمارے ساتھ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک سے بھی بہت سے کالر جڑے ہیں، جن کے سوالات ہم نے درج کر لیے ہیں اور جن کے جوابات محترم عبدالعلی فاروقی صاحب چند ہی لمحوں میں پیش کریں گے۔ چاہتا تو یہی تھا کہ گفتگو کے سلسلے کو دراز کر دیا جائے اور سوالات کے جواب لے لیے جائیں، لیکن کچھ فرمائشیں نعت پاک کی اور ہیں۔ آمنہ صاحبہ نے بھی درخواست کی ہے، انہوں نے گزارش کی ہے کہ ایک نعت اور سنوائیں سندوس احسن سے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ محترم عبدالعلی فاروقی صاحب کو زحمت سخن دی جائے، ایک بار پھر ہم درخواست کر لیں سندوس احسن سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں نعت پاک کے چند اشعار اور پیش کر دیں۔ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بہت شدت سے ان کی آواز سننا چاہتے ہیں، نعت مبارک کا لطف لینا چاہتے ہیں۔ سندوس۔ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ کیا آرزو ہے بابا۔ کشتی بھور میں آقا پھنسی ہے، تم بن کوئی چارہ نہیں ہے، پار لگا دو، پار لگا دو میرا سفینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ حسن و حسین پھول نبی کے، پات نبی کے، اور علی کے ان سے سجا ہے، ان سے سجا ہے باغ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔
بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ بہت شکریہ سندس احسن۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ کالر جڑے ہیں، کچھ لوگ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں سیرت نبی کے تعلق سے، ان تمام گوشوں کے تعلق سے جو کہ سیرت نبی کے گوشے ہیں۔ تو آئیے محترم عبدالعلی فاروقی صاحب سے ایک بار پھر ہم درخواست کرتے ہیں، ان سے روبرو ہوتے ہیں۔ محترم، کچھ کالر میرے پاس آئے ہیں، کچھ سوالات میں نے درج کیے ہیں۔ ایک صاحب ہیں اکبر خان، جو کہ بہت مختصر سی وضاحت چاہتے ہیں حضور اکرم کی طرز زندگی کی۔ ظاہر ہے کہ سوالات کا ہمارا پروگرام ہے تو اس میں تقریر کی گنجائش نہیں ہے، تو حضور کی طرز زندگی پر بہت مختصراً روشنی ڈالیں۔ بس آپ کا طرز زندگی سب سے بڑی بات یہ کہ تصنع اور تکلف سے پاک سادہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے جو ایک اپنا زندگی کا طریقہ اپنایا، تو جب آپ اس دور میں جب آپ ایک محکوم کی حیثیت سے تھے جی، اور اس دور میں جب آپ ایک حاکم کی حیثیت سے تھے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، کوئی امتیاز نہ ہوا، کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ حاکمانہ زندگی ایسی تھی اور سبحان محکوم کی اللہ، زندگی ایسی تھی۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی طرز زندگی، اور اپنے قول کو اپنے عمل سے ہم آہنگ رکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی۔ اکبر خان صاحب، بہت خوبصورت جواب آپ تک پہنچا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ ہمارے ایک اور کالر ہیں ناظم صاحب، کرنول سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو غریبوں کو کھانا کھلانا کس حد تک درست ہے؟ کہ کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں کھلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، کھلایا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہر ہے کہ مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی 12 ربیع الاول ہے، اور 12 یوم وفات تو تقریباً سبھی نے طے کر دیا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اس لیے اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ محترم، ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ جو کہ حضور کی پیدائش پر جشن منانے کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ جاوید صاحب ہیں بنگلور سے۔ جاوید صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کی پیدائش پر جو جشن منایا جاتا ہے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا جشن منانا درست ہے؟ کیونکہ تاریخیں وفات کی بھی وہی ہیں اور ظاہر ہے کہ ولادت کی بھی وہی ہے، تو جشن کس شکل میں منایا جائے اور کس انداز سے شریعت نے اس کی اجازت دی؟ بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے دین میں جی، کوئی بھی زندگی کے کسی بھی معاملے میں آپ کو آزادی نہیں۔ میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر عید اور بقرعید، یہ ہمارے لیے ہمارے عرف کے لحاظ سے ان کو تہوار کے دن کہہ دیا جاتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی صحیح تعریف نہیں ہے، تہوار نہیں ہے یہ، جی، بلکہ عید کا نام عید ہی ہے۔ اور اس لیے کہ تہوار کا تصور جو ہے اس میں ایک منمانی زندگی اور ایک یوم آزادی، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں عیدوں میں ایک ایک نماز زائد ہو جاتی ہے، 2 رکعت نماز زائد ہو جاتی ہے، تکبیریں زائد ہو جاتی ہیں، کمی کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ کہ جشن کا لفظ جو ہے اس میں منمانی ہے، جشن نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح طور پر یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ اس دن ان کی کچھ سنتوں کو اور اپنایا جائے، ان کے کچھ طریقوں کو اور اپنایا جائے، ان کے سے طرز زندگی کو اپنانے کی کچھ کوشش کی جائے، کچھ ان کی یاد اس طرح منائی جائے کہ وہ خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہماری خوشی کا سامان جشن کہلائے گا اور ان کی خوشی کا سامان ان کی سنت پر عمل کرے۔ جاوید صاحب، آپ تک آپ کا جواب پہنچا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے ناظرین اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، انہیں اطمینان ملا ہوگا۔ ایک اور کالر جڑے تھے ہمارے ساتھ، ابوذر صاحب ہیں مہاراشٹر سے، گلد مہاراشٹر سے۔ ابوذر صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کا جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ تھا، خاص طور سے اخلاقی حسنہ کے پس منظر میں جو ان کا برتاؤ تھا غیر مسلمین کے ساتھ، کفار مدینہ یا کفار مکہ کے ساتھ، یا ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، کیا برتاؤ تھا اور اس کو کس حد تک زندگی میں اتارنا ضروری ہے؟ بھئی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے۔ سب سے پہلی طور پر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک داعی کو اپنے مدعو کے ساتھ ایک علاقہ اور ایک تعلق اور ایک رشتہ ہوتا ہے، اور داعی اپنے مدعو کے سلسلے میں یہ سمجھ کر چلتا ہے کہ غرض ہماری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک اس درجہ برتا کہ آپ کے بارے میں قرآن مجید میں یہاں تک کہ آ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نابینا، وہ ایک مرتبہ آئے اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی سمجھیے
کہ مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفود سے، غیر مسلمین کے، مشرکین سے اور جو آپ کے دین کے مخالف تھے، ان کو مسجد میں بلا کر بیٹھ کر وہاں بات کرتے تھے. اور وہ جگہ آج بھی ہمارے یادگار کے طور پر ایک کھمبا پلر بنا دیا گیا ہے، اور وہاں اس کے اوپر لکھا ہوا اسطوانۃ الوفود، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملاقات کرتے تھے مسجد کے اندر. تو یہ اعزاز آپ عطا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم جب آئے تو وہ تو چونکہ نابینا تھے، اس لیے وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس حیثیت کے اور کس طرح کے لوگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درمیان میں بات کرنا چاہی تو حضور کو اس درجہ ناگواری ہوئی، سامنے والے اپنے مخاطبین کی حیثیت اور رتبے کی اتنی رعایت آپ کو ملوث تھی کہ آپ کی جبین اطہر کے اوپر شکنیں پڑ گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. تم نے منہ بنا لیا، تم نے اپنے پیٹھ پھیر لی اس بات کے اوپر کہ وہ ایک نابینا تمہارے پاس آیا، اس نے سوال کیا، تم کیا جانو کہ کس کا دل زیادہ پاک ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے سلوک ہے. اور پھر وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ یہودی کا، کہ وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہمان بنایا، اور پھر وہ حضور کے اذیت پہنچانے کے لیے بستر کے اوپر حضور کے آلائش کر کے چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس آلائش کو صاف کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا مہمان تھا. تو اس طرح کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غیر مسلمین کے ساتھ اور اپنے مذہب سے الگ لوگوں کے ساتھ کیے، یہ آپ کا طرز زندگی تھا. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ عبدالعلی فاروقی صاحب نے سوالات کے جواب پیش کیے، اور ہم کو یہ یقین ہے کہ جیسے جیسے سوالات ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ اطمینان بخش جواب آپ کو ملیں گے. فی الحال وقت ہو جاتا ہے ایک اور وقفے کا، لیکن وقفہ لینے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کو باور کرا چکا ہوں کہ اگر آپ بھی ہمارے اس مخصوص مبارک اور مقدس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں یا کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں ہم کے سیرت نبوی پر مشتمل، تو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے میں نے آپ کو نمبر بتایا تھا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹول فری نمبر پر ہمارے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ٹی ڈی نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں. ٹول فری نمبر نوٹ فرما لیجئے 180034542026. ہمارا دوسرا نمبر ہے 180042544089. ناظرین اکرام، اگر آپ ایس ٹی ڈی نمبر پر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تہنیتی پیغام جشن میلاد النبی کے تعلق سے بھیجنا چاہتے ہیں، سیرت نبوی پر مشتمل کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں اپنے عزیز و اقربا کو، تو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے JMN، جشن میلاد النبی، JMN. اپنا میسج نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے 56263579 پر. چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر آپ کے روبرو ہوں گے، کریں گے کچھ سوالات اور سنیں گے نعت پاک. دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام سرزمین لکھنؤ سے جشن میلاد النبی. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. یا رسول یا رسول یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. جسم پر مٹی مریں گے پاک ہو جائیں گے ہم.
اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ٹانڈا اتر پردیش میں منعقدہ ایک شاندار خود ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا. تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा. दर्द है तो न्यूरामेंट है ना. محترم ناظرین، میں طارق قمر سرزمین لکھنؤ پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جشن عید میلاد النبی میں آپ کا پھر استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ کالر ہم سے اور جڑ گئے ہیں، لیکن ہم باقاعدہ سوالات کے جواب لینے سے پہلے ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ بارگاہ رسالت مآب میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ بشکل نعت پیش کیا جائے. قرب ایسا کہ تیری آنکھ کا سرما ہو جاؤں، قرب ایسا کہ تیری آنکھ کا سرما ہو جاؤں، ہجر میں آنسو بنوں پھیل کے دریا ہو جاؤں، ہجر میں آنسو بنوں پھیل کے دریا ہو جاؤں، میرے سینے سے تیرے چاہنے والے گزرے، میرے سینے سے تیرے چاہنے والے گزرے، اے محمد میں تیرے شہر کا رستہ ہو جاؤں، اے محمد میں تیرے شہر کا رستہ ہو جاؤں. اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کرتے ہوئے آئیے سنبس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں کہ ماں نے بچپن میں رٹایا تھا محمد کا سبق، ماں نے بچپن میں رٹایا تھا محمد کا سبق، یہ سبق یاد رہے اور میں بوڑھا ہو جاؤں. سندو سے ایک بار پھر نعت پیش کریں گی ہمارے ان تمام ناظرین کے لیے جنہوں نے بہت فرمائش کی ہے، جبل پور سے، دبئی سے اور کئی بہت اہم مقامات سے، جھارکھنڈ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نعت کی فرمائش کر رہے ہیں. سمبوس ایک بار پھر آپ کو زحمت دیتے ہیں، بلکہ زحمت کا یہ تو ایک سعادت ہے، سعادت حاصل کریے اور نعت پاک پیش کریے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سید یا رسول اللہ، سید یا حبیب اللہ، سید یا رسول اللہ، سید یا حبیب اللہ. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہ گار تھا، بے عمل تھا، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا،
اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سید یا رسول اللہ، سید یا حبیب اللہ۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جس کو دربار کی۔ کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سید یا رسول اللہ، سید یا حبیب اللہ۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، سید یا رسول اللہ، سید یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سنت حسن، بہت خوبصورت نعت پاک پیش کی بارگاہ رسالت مآب میں۔ آئیے ناظرین کرام اب ان سوالات کے جواب کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم نے درج کی توقف کے دوران۔ محترم عبدالعلی فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں جوابات دینے کے لیے۔ محترم محمد سالم رضا صاحب ہیں علی گڑھ سے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے پردے کے تعلق سے شریعت میں کیا احکامات ہیں اور عورتوں کے پردے کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن مجید میں صاف صاف موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے سلسلے میں عورتوں کو حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا گیا، فرمایا گیا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، جب تم ان سے کسی چیز کو طلب کرو تو پردے کی آڑ سے طلب کرو۔ پردہ دراصل عورت یہ ایک تصور مغربی تہذیب کا پیدا کیا ہوا ہے جو کہ عورت کو باہر نکالنے میں اس کی عزت ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں تجربہ رکھتے ہیں اس چیز کا کہ بہت سی قیمتی چیزیں ہیں، ان کی قیمت چھپانے ہی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی لاکھوں روپیہ لے کر اگر کہیں باہر سفر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہے کہ نوٹوں کی گڈی کو سامنے رکھے تو 10 ڈکیت اس کے ہاتھ سے چھین لیں گے، اور لہذا اس کو چھپا کر رکھنا ہے۔ تو چھپا کر لے کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی بے توقیری کر رہے ہیں، بلکہ اس کی عزت اس لیے آپ کے ذہن میں ہے، اس کی قیمت آپ کے ذہن میں ہے، اس لیے آپ اس کو چھپا کر لے کر چل رہے ہیں کہ کسی کی بد نظر نہ لگ جائے۔ بے شک اسی طریقے سے زیورات ہیں جو اور گھر کی قیمتی چیزیں ہیں، ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو چھپانے سے بے عزتی نہیں، یہ تو دیا ہوا تصور ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات داخل ہے کہ ایک مرتبہ یہی نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم زوجہ محترمہ کے سامنے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اٹھو، عبداللہ آ رہے ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، ان سے کیا پردہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نابینا ہے کہ تم بھی نابینا ہو۔ تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ پردہ دونوں طرف سے ہے۔ عام ذہن میں یہ بات ہے کہ عورت اگر مرد کو دیکھے تو کوئی بے پردگی نہیں ہے، مرد اگر عورت کو دیکھے تو بے پردگی ہے۔ پردہ دونوں طرف سے ہے، مرد کو بھی عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے اور عورت کو بھی مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ہے پردہ۔ تو پردے کا بالکل مضبوط حکم ہے۔ محترم سالم صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے اور یقینی طور پر آپ اس سے مطمئن ہوئے ہوں گے، بہت خوبصورت وضاحت فرما دی ہے محترم عبدالعلی فاروقی صاحب نے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے تھے جھارکھنڈ سے، رضوان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ میلاد النبی جھارکھنڈ میں کچھ لوگ منا رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں منا رہے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے اس سوال کا، تو شاید کہیں مسئلہ کی تعداد کی بات ہے۔ کچھ لوگ میلاد النبی منا رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں منا رہے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں منا رہے ہیں وہ منانے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے شریعت کی روشنی میں؟ کیا وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ کیا تعلیمات دینا چاہیں گے آپ؟ میں اس کو سمجھ نہیں سکا کہ میلاد النبی کا کیا مطلب ہے۔ کچھ اگر ظاہر ہے کہ میلاد کے نام سے اگر وہ چیزیں کی جائیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے، بے شک،
تو ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں پر پابندی لگا ہی جائے گی. عام حالات میں یہ ناپسندیدہ چیزیں چے جائے کہ نبی کے ولادت کے یا آپ کی وفات کے دن اور آپ کا نام لے کر ان منکرات کو کیا جائے, مثلا باجا گاجا, یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جس کی اسلام نے سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے. اب ڈھول سے اور تاشے سے اور ڈھولک سے اگر جشن منایا جائے اور میلاد کہا جائے اس کو, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول کی نافرمانی ہے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا, آپ کی سیرت کو بیان کرنا, آپ کی تعلیمات کو عام کرنا, آپ کی زندگی کو پیش کرنا, اگر اس سے کوئی روکتا ہے تو قطعی اس کو. اس سوال میں حل کرتا میں اپنے ناظرین کے لیے یہ وضاحت آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک مخصوص طریقہ کون سا ہو سکتا ہے تو سب کو پسند بھی ہو اور حضور اکرم کی جو تعلیمات ہیں ان کی نفی بھی نہ ہو رہی ہو, کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے طریقہ کار اپنانے کے لیے وہی طریقہ کرنا پڑے گا. ہم کو اپنے اسلاف کی طرف نظر کرنا پڑے گی کہ ان لوگوں نے جن چیزوں کو اپنایا ہے, ہر تہذیب جو ہوتی ہے وہ اپنی خود پیداوار کچھ چیزوں کی کیا کرتی ہے. ہندوستان مثال کے طور پر مسلمان ہندوستان میں بھی رہتے ہیں اور مسلمان عرب ممالک میں بھی رہتے ہیں اور مسلمان یورپین ممالک میں بھی رہتے ہیں, لیکن آج کے دن اور آج کی تاریخ کے لحاظ سے ہمارے اپنے ملک ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں مختلف کام کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس نام لے کر, اور میلاد النبی کے نام سے یا جشن کے نام سے یا سیرت کے نام سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے جو باتیں کی جائیں گی ان میں یہ تضاد پیدا ہی ہوگا, اور جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں اور جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا ان کے صحیح چاہنے والوں, اور سب سے بڑا نمونہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادگار جس طرح قائم کی اور جس طرح یاد کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ بالکل پاک صاف ستھرا طریقہ ہے, وہی سب سے زیادہ پسندیدہ راہ ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت جواب پیش کیا محترم عبدالعلی فاروقی صاحب نے. ظاہر ہے کہ صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر عمل میں سنت نبوی کی پیروی کی جائے. محترم ناظرین کرام, دو بہت اہم کالر ہمارے ساتھ جڑے تھے. سرزمین سنبل سے سجرات اور طوبہ صاحبہ نے پوچھا ہے اور دبئی سے فراز ممتاز نے. تقریباً سوال ایک ہی ہیں دونوں کے. میں محترم عبدالعلی فاروقی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی کا جو عنوان ہے وہ مناسب ہے, اور اگر یہ نام مناسب ہے تو اس کی کیا شکل ہونی چاہیے؟ کیا اس موقع پر کسی مخصوص عبادت کا حکم شریعت کی جانب سے ہے؟ میں نے پھر عرض کیا کہ جشن کا لفظ جو ہے وہ منمانی کی طرف لے جانے والا ہے. تو جشن جو ہے, جشن کا یعنی ہم کو اپنی خوشی کے سلسلے میں اور اپنے غم کے سلسلے میں ہر چیز کے سلسلے میں پابند کیا گیا ہے. نہ ہمارا غم آزاد ہے نہ ہماری خوشی آزاد ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غم کے موقع کے لیے بھی تعلیمات چھوڑی ہیں اور خوشی کے موقع کے لیے بھی تعلیمات چھوڑی ہیں. ایک مسلمان پوری زندگی کے لیے تابع ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اس لیے جشن کا تو ہمارے ہاں تصور نہیں ہے. جشن ہم کو جشن شادی منانے کی بھی اجازت نہیں ہے, یعنی نبی کے ہی نام پر نہیں بلکہ جشن کا جو ایک تصور ہے منمانا, تو وہ بالکل نہیں, اس کی تو قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی. جشن سے تو ایک یہ ساتھ ہمارا جو جی چاہے کریں. بہت شکریہ محترم ناظرین کرام. ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لینے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی ہمارے اس مخصوص پروگرام میں اپنے سوالات درج کرا کر جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ٹول فری نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 1800-3454-026. ہمارا دوسرا ٹول فری نمبر ہے 1800-4254-089. اس کے علاوہ اگر آپ ایس ٹی ڈی نمبر پر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ٹی ڈی نمبر بھی نوٹ فرما سکتے ہیں. ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کے ذریعے اگر آپ اپنے عزیز و قارب کو ایس ایم ایس کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں, ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں, کوئی تہنیتی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے JMN